حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کے بعد ان کے بھائی واپس جا رہے ہیں، یہ سوچ کر اگر یہی کنویں میں انتقال ہو گیا تو بھی ٹھیک ہے، ہمارا راستہ صاف ہو گیا، ورنہ کوئی قافلہ گزرے گا اور اگر دیکھ بھی لے گا تو اسے لے جائے گا، اپنے پاس غلام بنا کر رکھ لے گا، ہمارا معاملہ تو پھر بھی حل ہو گیا۔ بھائی واپس جا رہے ہیں اس یقین کے ساتھ، اس اطمینان کے ساتھ کہ یوسف علیہ السلام کی داستان ختم ہو گئی ہے، نہیں جانتے تھے کہ داستان تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ رب جلیل نے جبرائیل کو حکم دیا کہ میرے بندے یوسف کو کنویں کی گہرائی میں جانے سے پہلے اپنے پروں میں لے لو۔ حکم کی تعمیل ہوئی، حضرت جبریل نے پلک جھپکنے سے پہلے یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں میں اٹھا لیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو کنویں کی تہہ میں پڑے پتھر پر لٹا دیا۔ یوسف علیہ السلام کی آنکھیں کھلی، جبریل امین کو اپنے پاس پایا۔ جبریل امین نے کہا، میں رب العالمین کے حکم سے آپ کی حفاظت کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور خداوند کریم فرما رہا ہے، اے یوسف مطمئن رہیے، ہم آپ کو ضرور سلطنت عطا کریں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پیغام دیا اور چلے گئے۔ وہاں وہ بھائی جو جا رہے تھے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے کرتے پر ایک دمبے کا خون لگا لیا۔ ان کو لگتا تھا کہ یہ جو خون ہے والد محترم کو مطمئن کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد گھر پہنچتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے منتظر ہیں۔ گھر پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا، کہا بابا جان غضب ہو گیا، برباد ہو گئے، ایک عجیب و غریب ماجرا ہو گیا، مصیبت ہو گئی۔ کیا ہوا بابا جان؟ ہمیں افسوس ہے، بہت دکھ ہوا۔ کیا ہوا؟ کس بات پر؟ بابا جان ہم تو دوڑ میں مشغول تھے، ہم نے یوسف کو سامان کی حفاظت کے لیے وہاں چھوڑا تھا، اچانک ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا۔ اور ساتھ ہی بھائیوں نے اپنے طور پر ثبوت پیش کرنے کے لیے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کا وہ کرتا دکھا دیا جس پر انہوں نے جانور کا خون لگایا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے بات غور سے سنی اور سنتے ہی کمال یقین سے کہا کہ غلط کہہ رہے ہو تم، یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، تم سب نے اپنے بچاؤ کے لیے تدبیر گھڑی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، اچھا اگر بھیڑیے نے کھایا ہوتا تو پھر یہ کرتا پھٹا ہوا ہوتا، بھیڑیے نے اگر حملہ کیا ہوتا تو یہ کرتا پھٹا ہوا ہوتا۔ یہ کیسا بھیڑیا تھا جو یوسف کو تو کھا گیا؟ کرتا بالکل صحیح سلامت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سب سمجھ گئے اور ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ گئے کہ یہ ان کے رب کا ایک عظیم امتحان ہے اور اس میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ ظاہر ہے اولاد تھی، فرزند تھا، بچھڑنے والا بھی ایک نبی تھا، بس دل کو تسلی دیتے تھے، لیکن آنکھیں تھی کہ تھمتی نہیں تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، بار الہ ملک الموت کو میرے پاس بھیج دے۔ ملک الموت آیا، آپ نے اس سے دریافت کیا، کیا تو نے میرے یوسف کی روح قبض کی ہے؟ ملک الموت نے کہا، نہیں، یوسف زندہ ہے۔ بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ اچھا وہ کون سا بھیڑیا تھا جو میرے یوسف کو کھا گیا اور کرتے کو کہیں سے نہیں پھاڑا؟ تمہاری سچائی تب معلوم ہوگی جب تم اس بھیڑیے کو لے آؤ۔ یہ گئے اور جنگل سے ایک بھیڑیے کو پکڑ کر لے بھی آئے۔ ان کو یہ گمان ہی نہیں تھا کہ نبی بھیڑیے سے سوال بھی کر سکتے ہیں اور بھیڑیا ان کا جواب دے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کو مخاطب کر کے پوچھا، کیا تو نے میرے لختے جگر یوسف کو کھایا ہے؟ بھیڑیا جواب میں بولا، میں ایسا کیوں کر سکتا ہوں؟ ہم پر انبیاء کا گوشت حرام ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں تو آپ کے ریوڑ میں ایک دمبے یا بکری کے قریب بھی نہیں جا سکتا، آپ کے فرزند کو کیسے کھا سکتا ہوں؟ پھر وہ بھیڑیا برادران یوسف کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے پوچھا، کیا تم نے مجھے کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کو تم نے ہی کھایا ہے۔ اس وقت جنگل میں تم پھر رہے تھے، اس لیے ہم نے سوچا تم نے ہی کھایا ہوگا۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بھیڑیے نے کہا، اللہ کے نبی، میں مصر کا رہنے والا ہوں، صنعا جانے کے ارادے سے نکلا تھا،
یہ لوگ مجھے پکڑ کر یہاں لے آئے ہیں اور مجھ پر ایک نبی کے قتل کا الزام لگا دیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں سب جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تو بالکل بے خطا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت یعقوب نے اس سے پوچھا کہ اتنے طویل سفر کے لیے کیوں نکلا ہے؟ وہ بولا کہ میرا ایک بھائی صنعاء میں رہتا ہے، میں اس سے ملنے کی غرض سے سفر پر نکلا ہوں۔ یہ سن کر حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا، تم تو اس بھیڑیے سے بھی بدتر ہو۔ یہ اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے طویل سفر پر نکلا ہے اور تم اپنے بہترین بھائی کو گواہ آئے ہو۔ مفسرین نے لکھا کہ وہ بھیڑیا حضرت یعقوب علیہ السلام سے رخصت ہو کر ایک پہاڑ پر گیا اور اپنے جنس کے لوگوں کو آواز دی، ارے تم پر نبی کے قتل کا الزام لگ گیا ہے، جا کر یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں اپنی صفائی پیش کرو۔ چنانچہ درجنوں بھیڑیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے اور سب نے کہا، اللہ کے نبی، ہم پر یہ الزام غلط ہے، ہم میں سے کسی نے یہ جرم نہیں کیا۔ حسد۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بے شک اللہ کی نعمتوں کی بھی کچھ دشمن ہیں۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، نعمتوں کے دشمن کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ دشمن وہ ہیں جو لوگوں سے ان نعمتوں کی بنا پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دی ہیں۔ نجات دینے والی اور رسوا کرنے والی صفات۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، اور جس نے خدا کے لیے تواضع اختیار کی اللہ نے اسے بلند کر دیا، اور جس نے تکبر کیا خدا نے اسے رسوا کیا۔ دعا کی قبولیت کا بہترین وقت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب رات کا آخری وقت آتا ہے تو خداوند عالم فرماتا ہے کوئی دعا مانگنے والا جس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کروں؟ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی مغفرت کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کروں؟ تائب یعنی توبہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے لوگو، کیا جانتے ہو کہ تائب کون ہے؟ لوگوں نے کہا، نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے توبہ کی لیکن حقداروں کو راضی نہیں کیا وہ تائب نہیں ہے۔ جس نے توبہ کی لیکن اپنی عبادت میں اضافہ نہیں کیا وہ تائب نہیں ہے۔ جس نے توبہ کی لیکن اپنے لباس کو تبدیل نہ کیا وہ تائب نہیں ہے۔ جس نے توبہ کی لیکن اپنے طور طریقے کو نہ بدلا وہ تائب نہیں ہے۔ جس نے توبہ کی لیکن اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا وہ تائب نہیں ہے۔ جس نے توبہ کی لیکن اپنے دل کو کشادہ نہ کیا وہ تائب نہیں ہے۔ جس نے توبہ کی لیکن امیدوں کو کم نہ کیا وہ تائب نہیں ہے۔ جس نے توبہ کی لیکن اپنی ضرورت سے زائد چیز کو اللہ کی راہ میں نہ دیا وہ تائب نہیں ہے۔ جس شخص نے ان تمام شرائط کو ادا کیا وہ صحیح توبہ کرنے والا ہے۔ وہ صحیح توبہ کرنے والا